نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، بندہ ناچیز نے آپ سب کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تحقیق تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن کریم ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ نور سے مراد قرآن کریم کو لینا یہ ضعیف ہے، کہ نور سے مراد قرآن کریم کو لینا یہ ضعیف ہے۔ اسی لیے نور سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ حدیث بہت مشہور ہے کہ امام بخاری کہ جس کو امام بخاری کے استاد سید عبدالرزاق نے اپنی مسند کے اندر نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا، کس کو پیدا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء من نور نبیک من نورہ، کہ یہ اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، کہ اے جابر سب سے پہلے اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تیرے نبی کو پیدا فرمایا، کہ اس وقت نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ الغرض کہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہ تھی، حتیٰ کہ میں بھی نہ تھا، تو بھی نہ تھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام جب کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کا سچا اور سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔